والا جو سردار ہوگا وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ان مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر ایک تعلیم دی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مدرسہ ہے، یہ مکتب ہے، کوئی میکاتہ نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمانیات سکھائے، عبادات سکھائے، معاملات سکھائے، معاشرات اور اخلاقیات سکھائے۔ ان تمام چیزوں کو سکھانے کے بعد یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو سکھایا۔ سکھلانے کے بعد تمام چیزوں کو پیش کیا گیا کہ آپ ان چیزوں کے ذرا نام تو بتائے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں اکیلا ہونے کی وجہ سے کچھ غیر بے چینی محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلا دیا، اور سلانے کے بعد آدم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے اور ایک آپریشن ہوا۔ اس آپریشن کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف سے ایک پسلی نکالے گی۔ جو ڈاکٹر لوگ ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں کہ مرد کے اندر صرف 23 پسلیاں ہیں، جتنی 23 پسلیاں اور ایک عورت کے اندر 24 پسلیاں، کیونکہ مرد کے اندر بھی 24 تھی، لیکن اسی پسلی سے ہمیں ہوا کو بنائے گا، نکال کر ہمیں ہوا کو بنایا گیا۔ اور وہ آپ جاننا چاہتے کہ وہ کون سی پسلی ہے، وہ سب سے نیچے والی پسلی نہیں بلکہ سب سے اونچے اور اوپر والی پسلی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتے کہ آدم علیہ السلام کی سب سے نیچلی والی پسلی کو نکال کر یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس عورت کا مقام تو سب سے نیچے ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچی والی پسلی اس عورت کا مقام بڑھا دیا، جس عورت کا مقام عام بعض لوگوں نے یہ کیا تھا کہ بعض ایام کے دنوں میں انہیں کھانا جو کتوں کی طرف پھینک دیا جاتا تھا، ان کو ماہواری کے دوران کسی کمرے میں بند رکھا جاتا تھا، ان کے سامنے نہیں جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے اونچی والی پسلی ہمیں ہوا نے بنا کر یہ بتلا دیا کہ اس عورت کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ جس طرح سے ایک مرد ولایت کا درجہ پا سکتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی ولایت کا درجہ پا سکتی ہے۔ جس طرح ایک مرد حافظ بن سکتا ہے، اس طرح ایک عورت حافظہ بن سکتی ہے۔ جس طرح ایک مرد عالم بن سکتا ہے، اس طرح ایک عورت بھی عالمہ بن سکتی ہے۔ اور دوسرا نقطے کی بات یہ ہے کہ اس نچلی والی پسلی کو اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ یہ اوپر والی پسلی جو کہ سب سے زیادہ دل کے قریب ہے، یہاں سے بھی اس پسلی کو نکال سکتے تھے۔ یہاں کیونکہ انسان کا پھیپڑے ہے، پھیپڑے میں انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیپڑے کے قریب والی پسلی کو کیوں نہیں نکالا، دل کے قریب والی پسلی کو اس لیے نکالا کہ عورت کو جب دنیا میں آنا ہے تو یہ ہر روپ میں ایک مرد کو، ایک بچی کو، ایک بھائی کو، ایک شوہر کو اپنے دل کے قریب رکھتی ہے، اس لیے کہ دل کے قریب والی پسلی سے ہمیں ہوا کو بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وقت کم ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ میں دوسری طرف چلے گئے، تو بہرحال اپنی بات کو واپس لاتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک سورت پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس زمانے کی، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنے کسی دوست کو اپنی بات منوانے کے لیے احسانات گنتے ہیں، پہلے قسمیں کھاتے ہیں، جب وہ نہیں مانتے پہلے احسانات گنتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کو فلانی جگہ آپ پھنسے تھے وہاں سے آپ کو نکالا تھا۔ اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے